صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو زیارت وارثہ، اور اس کی تمہیدی گفتگو میں چند گزارشات جو ضروری سمجھتا ہوں، اس حوالے سے کل کے سلسلہ کلام کو آج سے مربوط کرتے ہوئے میں نے کل یہ عرض کیا کہ حیات بعد الموت کا جو عقیدہ اور نقطہ نظر قرآنی آیات کی روشنی میں سرکار دو عالم اور ان کی اہل بیت کے حوالے سے، جنہیں ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں،
ان کی حیات معنوی اور حیات بعد الموت کا جو نقطہ نظر قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ عام مخلوقات سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے ہم جب قصد زیارت کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں جہاں ان کی قبور مطہرات ہیں تو وہاں اذن دخول پڑھتے ہیں، یعنی معصوم کے قریب جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ تو اس اذن میں بھی ہم انہیں مخاطب کر کے یہی کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ترد و سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو آپ کے حضور آیا ہوں تو میری نیت کیا ہے۔ ہمارا یہ اظہار امام کے حضور، یہ اظہار یک طرفہ نہیں ہے۔ جب امام کو سلام کر رہے ہیں اور جواب سلام بھی ہے، اور اسی طرح اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ احیاء یعنی زندہ ہیں اور اللہ کے حضور رزق پا رہے ہیں، تو یہ تمام ہمارے اقرار امام کے حضور یہ قرآنی آیات کی روشنی میں عقلاً اور نقلاً ثابت شدہ ہے، اور یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ ایک عبث فعل نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو عند اللہ مقبول بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ پروردگار عالمین چاہتا ہے یہ عمل ہم انجام دیں، اور یہ مقبول شدہ عمل ہے۔ ہم ائمہ کے حضور اور سرکار دو عالم کے حضور جو جا رہے ہیں یہ آیات قرآنی کی روشنی میں انہیں زندہ سمجھ کے جا رہے ہیں، اور ان کی زندگی پہ قرآنی آیات شاہد ہیں۔ میں اس لیے اس موضوع کو زیادہ تفصیل سے ذکر کر رہا ہوں چونکہ سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض جو ہماری اصطلاح میں کوئی مذہب و مکتب کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ان کے بھی سوالات ہیں، اور بعض وہ لوگ جو ایک تعصب رکھتے ہیں اہل بیت عصمت و طہارت کی نسبت اور شرعی حوالے سے یعنی شرک اور ان چیزوں کی نسبت دیتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب کے تناظر میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کل کی سلسلہ گفتگو میں نے قرآنی آیات کی روشنی میں یہ عرض کیا کہ یہ جو پروردگار عالمین کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پروردگار عالمین کا فرمان اور حکم ہے، صلو، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو یہ جو درود بھیجنے کا حکم مومنین کو ہے یہ عبث عمل تو نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا تو خدا حکم کیوں دیتا، اور اگر حکم دیا ہے تو اس کا معنی فائدہ ہے، اور اپنی نسبت حکم نہیں دیا، چونکہ اگر خدا فرماتا کہ اے ایمان والو تم مجھ سے طلب کرو، اے ایمان والو میری بندگی کرو، تو مسئلہ حل ہے۔ خدا بند متعال فرما رہے ہیں میرے نبی پہ درود بھیجو، اس کا معنی خدا کو یہ عمل مطلوب ہے کہ ہر امتی سرکار کی نسبت اپنی تعظیم کا اظہار درود کی شکل میں کرے۔ اور سرکار کے حضور اس درود کو جیسا کہ روایات اہل سنت کے ہاں بھی ہے، بعض کہتے ہیں پہنچایا جاتا ہے، اور اکثر علماء اہل سنت نے بھی حتیٰ ہمارے ہاں تو طے ہے کہ یہ پہنچایا جانے کی جو اصطلاح ہے اس میں کوئی معقولیت اس طرح کی ہے روایت یہ بھی، لیکن وہ پہنچانے کی کیفیت کیا ہے، چونکہ درود کوئی ایسی شے مادی تو نہیں کہ جو
ادھر آپ کہتے ہیں اور کوئی لے کر اس کو اس سلسلے کو ادھر جا رہا ہے۔ اگر یہ مانوی اور روحانی ایک ما فوق مادہ شے ہے تو اس کے پہنچنے اور پہنچانے میں وہی عوامل جو خدا کے ہاں ہیں۔ آپ جب درود بھیج رہے ہیں تو اگر ادھر نہیں پہنچ رہا تو ادھر عبث ہے، اور اگر ادھر پہنچ رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کی حیات کا دائرہ ہم سے وسیع ہے، اور یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ کہتے ہیں وہاں جانے کا فائدہ نہیں، جیسا کہ میں اب نام بھی لے لیتا ہوں، چونکہ لوگ شوق سے سن رہے ہیں۔ ہم کلی طور پر تو کسی کی نہ نفی کرتے ہیں نہ کلی کسی کا اثبات کرتے ہیں۔ من انجینئر محمد علی صاحب ان قبروں پہ جانے کا کہتے ہیں کیا فائدہ؟ تو سوال تو ہمارا بھی ہے، درود کا کیا فائدہ؟ تو جواب دیں گے چونکہ اللہ نے کہا، تو ہمارا دوسرا سوال، اللہ نے یہ کام کا جو حکم دیا یہ عبث دیا یا اس میں کوئی حکمت ہے؟ تو وہ حکمت کیا ہے کہ سرکار پر درود بھیجا جائے اور ساتھ ہی ان کی آل پر۔ اور اگر آپ لفظ درود کا معنی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ زبان سے نکلنے والے صرف خالی الفاظ ہیں، میری بات ضائع نہ ہو، پروردگار کو صرف الفاظ چاہیے یا ان الفاظ کے پیچھے کچھ ایسے حقائق ہیں جو سرکار تک پہنچتا ہے اور آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں؟ تو خدا سے بھی فعل عبث تھوڑا ہی طلب کر رہے ہیں۔ اگر وہاں پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے تبھی طلب کر رہے ہیں نا کہ اے خدا تو محمد اور ان کی آل پر یہ رحمت بھیج، تو وہ رحمت کوئی حقیقت ہی نہیں تو پھر اس کو طلب کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ رحمت کوئی شے ہی نہیں تو طلب کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہے تو اس کا معنی کہ جو سرکار کی حیات کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں اس کی تائید قرآن کرتا ہے، اور جو نظریہ آپ رکھتے ہیں اس کی تائید قرآن نہیں کرتا۔ اگر ان پر درود بھیجنا اور اس درود کو ان کی حیات مانوی کے ساتھ منسلک کرنا یہ قبول شدہ ہے، تو پھر سوال کہ جن کی حیات کے قائل ہیں وہ حیات کا ایک ایسا زاویہ اور ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ جو ہم سے بلند ہے۔ چونکہ ایک ہی وقت میں اگر آپ سب بولنا شروع کر دیں تو کوئی کسی کی آواز نہیں سنے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ بس سب بولنے لگیں تو کوئی کسی کی آواز کو، تو اس کا معنی جو سن رہا ہے اسے توجہ چاہیے، ایسا ہی ہے۔ اب سوچئے سرکار کی حیات کا کیا پیمانہ خدا نے معین کر دیا کہ ہر درود پڑھنے والے کا درود پہنچ رہا ہے۔ اب سوچئے یہ حیات کا کون سا مقام ہے، اور قابل درک نہیں، اس لیے قابل درک نہیں کہ ہم جس حیات میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ محدود ہے نا محدود۔ ہم اس حیات کو اسی مادی حیات کے ساتھ سمجھتے ہیں، لیکن میری بات کی تائید فرمائیں گے آپ اسی حیات کو جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس حیات کو خدا پر قیاس کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ خدا ہماری طرح زندہ ہے، تو اس کا معنی ہے خدا کی نسبت جب حیات اور حی اور محیی ہونے کی نسبت دیتے ہیں تو معنی اور ہے، کاش میری بات پہنچے۔ اس کا معنی کہ خدا کے ہاں حیات کا معنی اس مادی حیات سے ماورا ہے، تو وہ جسے اس طرح کی حیات کا ایک جلوہ بنا دے، میں نے جلدی میں شاید جملہ کہہ دیا، وہ حی ہے، محیی ہے، وہ اگر کسی کو ایسی حیات عطا کر دے کہ جس حیات کا دائرہ اس حیات سے ماورا ہو، تو بتاؤ اعتراض خدا پر ہے یا جسے دیا اس پر ہے؟ اگر جسے دیا اس پر اعتراض ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ حیات خود سے ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں خدا نے دی ہے، آپ ادھر نہ دیکھیں ادھر دیکھیں،
اور اعتراض ادھر نہ کریں ادھر کریں کہ وہ حیات دینے والا قادر ہے یا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز ہے. چلیں میں اپنی بات کی تائید میں آیا بھی وہی پڑھتا ہوں، اور 2 آیات ہیں جہاں اس حیات، اس زندگی سے ماورا زندگی کو پروردگار عالمین نے خود پیش کیا ہے. قرآن مجید کلام مقدس میں حیات کا ایک اور رخ پروردگار نے پیش کیا ہے، اور کم و بیش ہر مسلمان اس حیات کا ان ہستیوں کے لیے جن کا ذکر ہے قائل ہے. آیا بھی وہ ہے جو کم و بیش آپ سن بھی چکے اور آپ کو یاد بھی ہوگی. یہ پروردگار عالمین سورہ آل عمران، اور آیا کا نشان ہے 169 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو. انہیں مردہ گمان نہ کرو. کیا ہو جائیں؟ قتل ہو جائیں. ادھر کہا جا رہا ہے جو قتل ہو جائیں، اور ادھر کہا جا رہا ہے انہیں مردہ گمان نہ کریں. ادھر قتل ہو رہے ہیں، مقتول بھی ہیں، اور ادھر کہا جا رہا ہے انہیں مردہ گمان نہ کریں. توجہ نہیں ہوئی. ادھر مقتول ہیں، قتل ہوئے ہیں، تو اس کا معنی اس جسم عنصری پر وہ تمام چیزیں اور وہ تمام عوامل، وہ تمام علل و اسباب واقعہ ہوئے ہیں، تبھی تو قتل ہوئے ہیں، ورنہ مقتول کہنے کا کوئی معنی ہی نہیں. تو قتل ہوئے ہیں، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو. اس کا معنی اللہ کی نظر میں حیات کا یہاں معنی بلند ہے، جو قتل کی وجہ سے بھی قتل نہیں ہوتا. وہ مقتول ہے لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو، گمان نہ کرو. گمان، علامہ نقل کا بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، ایک آیا میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اس میں قول لسان کی طرف اشارہ تھا. دوسری آیا میں فرمایا انہیں گمان نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ کہنے میں یہ چیز ذہن میں آ سکتی تھی کہ تعارفاً نہ کہو، تکلفاً نہ کہو، تعظیماً نہ کہو. نہ، خدا نے کہا سوچو بھی نہیں. تو اب اللہ نے دل و دماغ دونوں پر، زبان اور ذہن دونوں پر یہ تالے لگا دیے کہ سوچنا بھی نہیں یہ مردہ ہیں. کاش میری بات پہنچے. سوچنا بھی نہیں یہ مردہ ہیں. تو یہ مقام تعظیم کہو، پھر بھی بات ثابت ہو گئی. پتا چلا اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے اتنے عظیم ہیں کہ ان کے لیے وہ لفظ بھی استعمال نہ کرو جو اپنے مردوں کے لیے کرتے ہو. ہائے ہائے ہائے، یہ بھی نہ کہو. تو مقام تعظیم اگر کوئی سمجھتا ہے پھر بھی، لیکن یہ مقام تعظیم تھوڑا ہی ہے. کیوں؟ دلیل آ رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. احیاء، زندہ ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ نے یہ جو میں نام لیتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے نہ لیا جائے، لیکن چونکہ بات ایسے ہوتی ہے اس تناظر میں. آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے کہ یہ اللہ نے جو کہا ہے مردہ نہ کہو، یہ تعارفاً کہا ہے، ایسے ہی ہے مردہ. یعنی خدا نے نعوذ باللہ ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. توجہ فرما. چونکہ انہوں نے ایک مشکل بن گئی ہے امت مسلمہ کی، بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک مشکل بن گئی ہے. وہ کیا؟ لوگ عقیدہ پہلے بناتے ہیں، دلیل بعد میں لاتے ہیں. بات شاید جلدی میں کہہ گیا. ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا
جو عقیدہ نقطۂ نظر پہلے بنا لیتا ہے اور اس نقطۂ نظر کو صحیح بھی سمجھ لیا، اب انہیں آیت یا روایت اس کی تائید میں چاہیے، انہیں تائید مل جائے تو آیت بھی درست ہے، روایت بھی درست ہے، اگر تائید نہ ملے تو نہ آیت درست رہتی ہے نہ روایت۔ معذرت چاہتا ہوں، تعویل شروع کر دیتے ہیں، چونکہ پہلے یہ طے کر لیا کہ یہ عقیدہ ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اس مجمع میں بات نہیں پہنچے گی تو کہاں پہنچے گی؟ دیکھیں، یہ جو حدیث غدیر ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ قرائن حالیہ اور مقالیہ، یعنی جو سرکار کی کیفیت حال میں اور مقال میں، یعنی موقع محل 1,20,000 اور کال میں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی۔ یہ حدیث اگر اس منظر میں دیکھی جائے تو کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں وہ کہے دوست کا معنی ہے، نہ قرائن حالیہ اس کی تائید کرتے ہیں نہ مقالیہ، لیکن چونکہ عقیدہ طے کر لیا کہ علی کو مولا بمعنی آقا نہیں ماننا، توجہ ہے نہیں، چونکہ طے ہو گیا کہ ہم نے علی کو بعنوان رہبر پیشوا نہیں ماننا، یہ طے ہوا کیوں؟ چونکہ اگر غدیر کے بعد وہ نہ ہوتا تو سارے علی کو مولا اسی معنی میں مانتے جس معنی میں آپ مان رہے ہیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا ہوں۔ اگر غدیر کے مقابلے پہ کچھ اور نہ ہوتا تو سب علی کو مولا بمعنی امام ہی مانتے، اس کا معنی علی کا معنی مولا بمعنی پیشوا رہبر امام ہے، یہ ہے، لیکن چونکہ پہلے طے کر لیا اور وہ طے ایک جگہ بیٹھ کے کر لیا، اب اسے بچانے کے لیے اسے موڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ممبر پہ ہی بندہ کہہ پاتا ہے اور کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ذہن میں نہیں آتی، زور دے کر بھی۔ آپ نے اس بات کی معنویت کو اس انداز میں دیکھا، مجھے خوشی ہوئی۔ دیکھیں، اکثر مسائل جو امت میں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ پہلے کچھ چیزیں طے کر لی، اور اسی جو طے کر لی ہیں اب وہ عقیدے کا نظریے کا جز بنا لی، اور یہ جب اس کے مخالف آتی ہیں تو اب بجائے اس کے کہ اس عقیدے کو تبدیل کرتے، شاید علامہ اقبال نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا، خود بدلتے نہیں بھئی، ادھر نہیں بدلتے، کہتے ہیں قرآن بدلو، چونکہ یہ قرآن ہمارے عقیدے کی تائید نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا، تو تاریخ میں جو کچھ عقائد پہلے طے کر لیے گئے، اس کے بعد یہ کہا گیا، لو معذرت چاہتا ہوں، جملے کو کوئی میرے مسلمان بھائی بھی منفی نہیں لیں گے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ عالم اسلام میں بھی، سب نہیں، الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں رکھتی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوچ پیدا کی اور اب اس پہ زور دے رہے ہیں۔ کیا کہ مثال کے طور پر جی جو صحابہ کرام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ جو سوچ پیدا کر لی گئی یہ خود صحابہ میں نہیں تھی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی مناظرہ نہیں پڑ رہا، میرا مؤدبانہ سوال ہے امت سے، بتائیں جو نقطۂ نظر آپ ان ہستیوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں جو آپ نقطۂ نظر رکھتے ہیں، کیا وہ اپنے بارے میں بھی یہ نقطۂ نظر رکھتے تھے؟ وہ اپنے منکر کو کافر سمجھتے تھے؟ بھئی سمجھتے؟
آپس میں ان کے اختلافات تھے، تو اختلاف کا معنی میں اس کا نقطہ نظر نہیں مان رہا، کبھی اختلاف ہوتا ہے، تو جب وہ آپس میں نقطہ نظر کو قبول نہیں کرتے تھے تو اس کا معنی اس کا انکار ہو گیا، تو وہ اس انکار کو کفر کہتے تھے، سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، ایک بات۔ دوسرا، جتنی آیات آج کچھ لوگ ان کی شان میں بیان کرتے ہیں، لو پورے عشرے میں یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی آیات کچھ لوگ ان کی شان میں بیان کرتے ہیں، ہمارا سوال ہے ایک موقع ثابت کریں جب انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ آیات کے مصداق ہم ہیں۔ نہیں توجہ، میری بات پہ توجہ ہے؟ وہ اپنے بارے میں ایسے نقطہ نظر کے قائل نہیں، واللہ یہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، کیوں؟ چونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اسی جہان میں کوئی غیر معصوم ہے، معصوم تھوڑے ہی ہے، اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف خود بھی کیا۔ میں کسی خاص شخصیت کے حوالے سے نہیں کر، مجموعاً صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی بھی، حضرت ابو ذر غفاری بھی، حضرت مقداد بھی، حضرت سلمان بھی، حضرت عمار بھی بولے جن کے میں نے نام لیے ہیں، آپ انہیں معصوم مانتے ہیں؟ ایسا ہے ہمارا عقیدہ، کوئی خاص شخصیات کے بارے میں ایسا نہیں، ہم سرکار دو عالم کے بعد صرف 12 ہستیاں اور 14، ایک حضرت سیدہ سرکار، ان 14 کو معصوم مانتے ہیں، باقی سب ہمارے عقیدے میں غیر معصوم ہیں۔ لو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم پھر بھی 14 کو امت سے الگ کر کے معصوم مانتے ہیں، اور باقی ان کو رسالت مآب کے علاوہ انہیں بھی معصوم نہیں مانتے۔ پنجتن پاک میں 4 ہستیوں کو بھی معصوم نہیں مانتے، تو جن کے ہاں دائرہ ہم سے بھی وسیع ہے انہیں ہم سے تو وسیع ہونا چاہیے تھا۔ کاش میری بات پہنچے۔ میں مؤدبانہ سوال کر رہا ہوں بھئی، جو کسی کی عصمت کے سرکار کے بعد قائل ہی نہیں، وہ پھر جب تنقید میں اور توہین میں فرق ہے، توہین حرام ہے، تحقیق نہیں، اور کسی عمل سے اگر آپ وہ عمل، میرے پاس کتاب موجود ہے تفہیمات ابو العالی مودودی، وہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان پر بھی اعتراضات ہوئے، کیا آپ نے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ تنقید کی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ سورہ جمعہ پڑھ لیں، سورہ جمعہ پڑھا ہے، وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اب ترجمہ بھی نہیں کرتا، قرآن ہے، خدا فرما رہا ہے کہ جب نماز میں آپ کی پشت پر ہیں اور ادھر سے وہ تجارت کے قافلے آئے، اور وہ چونکہ ایک گھنٹی بجاتے تھے، وہ الارم ہوتا تھا کہ آ گئے ہیں، تو قرآن ہے حدیث نہیں، کہتے ہیں آپ کو اسی حال میں چھوڑ کے بعد لوگ چلے گئے نماز میں، نہیں قرآن ہے، قرآن۔ اب علامہ مودودی بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں بتاؤ یہ ذکر قرآن میں یہ آیت اللہ نے نازل کی نا، تو کیوں کی؟ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے خدا ہمارے اس سوچ کو توڑنا چاہتا ہے کہ ہر غیر معصوم کے عمل پہ تعریف یا تنقید ہو سکتی ہے، اس کی تعریف اور تنقید اس کا عمل دیکھ کے ہوگی۔ یہ ہے بنیادی نقطہ نظر، اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ممبر سے اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو اکسانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی میرا یہ مطمع نظر ہے۔ اس بات کرنے کا مقصود و منظور یہ ہے، امت میں جو شدت پسندی آئی ہے، اس کی بنیاد اور اساس اس طرح کے غیر منطقی، غیر قرآنی، غیر عقلی دلائل ہیں، جس کو عقل سلیم قبول نہیں کرتی، آیات قرآنی تائید نہیں کرتی، اور کچھ لوگ زبردستی منوانا چاہتے ہیں۔ اب زبردستی طاقت کے زور پہ آپ لوگوں کو خاموش تو کروا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ تو میری گزارش ہے، اگر امت مسلمہ اس حوالے سے ادھر اتحاد اور ادھر آپ کا یہ اصرار
یہ اس دعوی اتحاد اور دعوت اتحاد کے خلاف ہے۔ ہم توہین حرام سمجھتے ہیں، لیکن توہین کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ تنقید سے ماورا کر دیں، اور تنقید بھی وہ جو قرآن اور سنت میں ہے، کوئی خود تھوڑی کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ چلیں، یہ بات چونکہ نمائندہ اجتماع ہوتا ہے لاہور کا، تو ایسی بات بھی ضروری ہے جو آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے توسط سے کچھ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ہمارا مقصود و منظور کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو جب تک اس طرح بیان نہیں کیا جائے گا جس طرح ان کا حق ہے، اس وقت تک دل قریب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں ممبر سے کہتا ہوں، میں موجودہ حالات میں مفتی فضل ہمدرد صاحب، اور انہوں نے بالکل درست روش کا انتخاب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں تم شیعہ ہو گئے ہو، وہ کہتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں، میں اہل سنت ہوں، لیکن یہ جو باتیں کرتا ہوں یہ ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے اکابرین نے، تو کہتے ہیں آپ ان اکابر سے بڑے اپنے آپ کو حامی سمجھتے ہیں؟ اگر انہوں نے لکھ دی اور آپ ان کو سنی تسلیم کرتے ہیں تو جو بیان کرے اس پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ اگر لکھنا توہین نہیں تو بیان کرنا توہین کیسے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم اسی چیز کے قائل ہیں، اور اتنا ہی قائل ہیں، اس سے زیادہ اگر کوئی کسی کی شخصیت کے حوالے سے کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ اور ایک جملہ سمیٹوں اور اپنے موضوع پہ آ جاؤں، جو بات یہ کر دی آج، میں 8 محرم کو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن توجہ فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں، ہم برملا کہتے ہیں، اور میں نے پچھلے سال بھی یہ جملے کا تکرار کیا تھا، ہم اصحاب رسول کو اپنے احترام کا جز سمجھتے ہیں اور آل محمد کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ اصحاب رسول ہمارے احترام کا حصہ ہیں، آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ ہے فرق، اور اس فرق کو مانتے ہیں اور اسی فرق پر باقی ہیں۔ وہ احترام کا جز ہیں، یہ ایمان کا جز ہیں۔ وہ احترام کیوں ہے؟ جو نسبت رسول سے ہے۔ لیکن ایک جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں، ایک ہوتا ہے اعزاز، ایک ہوتا ہے منصب۔ صحابیت منصب نہیں، اعزاز ہے۔ صحابی ہونا اعزاز ہے، منصب نہیں۔ انکار منصب کا ہو تو پھر سوال ہوتا ہے، اعزاز کا اقرار نہیں ہوتا، اعزاز کا احترام ہوتا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ مثال دیتا ہوں، بچہ تھا، پڑھ رہا تھا، اس نے ایم اے کر لیا، مثال دے رہا ہوں، ایم بی اے کر لیا۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ایم بی اے کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا بہت خوب۔ تو یہ ایم بی اے ہونا اس کی ڈگری ہے۔ آپ کو آئندہ سال ملا تو اس نے بینک میں جاب لے لی۔ اب آپ کو بتا رہے میں بینک مینیجر ہوں، تو وہ جو بتا رہے مینیجر ہوں، وہ اعزاز نہیں، وہ ڈگری نہیں، وہ عہدہ ہے۔ یہ فرق ہے، میں نے آسان لفظوں میں بات کی ہے۔ اسی طرح صحابی ہونا ڈگری ہے، عہدہ نہیں۔ صحابی ہونا ڈگری ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ کوئی منصب نہیں۔ آل محمد کے پاس صرف ڈگری نہیں تھی کہ ان کی نسبت رسول سے ہو گئی، ان کے پاس عہدہ بھی تھا، اور اس عہدے کا اعلان ہی مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ میں کیا ہے۔ چلیں آج یہ بات لے جائیں، غدیر میں مولا کائنات کی عظمت نہیں بتائی گئی۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی غدیر کو کوئی فضائل کی حدیث نہ سمجھنا۔ سرکار نے غدیر میں یہ نہیں امت کو سمجھایا کہ علی کا مقام کیا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ امت میں علی کا منصب کیا ہے۔ منصب کیا ہے؟ چلیں متوجہ ہیں، ایک جملے میں اور وضاحت کروں۔ 2 طرح کی حدیث ہیں اہل بیت کی شان میں سرکار سے۔
ایک میں ان کی فضیلت بتائی، ایک میں ان کا منصب بتایا، دونوں میں سرکار کی روش الگ الگ تھی۔ جہاں اہل بیت کی فضیلت بتانی تھی وہاں ایک بندہ تھا بتا دی، 10 تھے بتا دی۔ چونکہ رسول چاہتے تھے فضیلت پہنچ جائے، وہاں سرکار نے لوگوں کا انتظار نہیں کیا، لیکن جہاں منصب کا اعلان کرنا تھا خدا نے حکم دیا جو آگے گئے پیچھے لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ساتھ ملاؤ، پلانوں کا منبر بناؤ۔ آج فضیلت نہ سناؤ، آج امت میں علی کا منصب بتا کے جاؤ۔ یہ ہے، ہم اہل بیت کے منصب کے قائل ہیں، صرف ان کی فضیلت کے قائل نہیں۔ باقی سب کے لیے مثال دے رہا ہوں، حضرت سلمان فارسی ہوں، مقداد ہوں، حضرت عمار ہوں، حضرت ابو ذر، ان کے لیے بھی ہم اعزاز کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی منصب کے قائل نہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے احترام کا حصہ ہیں صحابہ کرام، لیکن اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ چلیں یہ لفظ حصہ حصہ کہہ رہا ہوں تو کسی کو یہ نہ ہو یہ حصہ ایمان کا ہے تو کس طرح ہیں، جملہ بدل دوں، اہل بیت ہمارے ایمان کی روح ہیں۔ نہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، تمام امت اسلام اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جو کل بھی پڑھا، جو ان پہ درود نہ بھیجے نماز میں، امام شافعی کے وہ اشعار 2 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تمام امت کا اتفاق ہے نا، کوئی مستحب مانے یا واجب، درود نماز میں پڑھتا ہے، تو یہ جو نماز میں درود پڑھ رہے ہیں کبھی اس کی عظمت کو احساس کیا کہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے؟ کیوں کہہ رہا ہوں کتنی بڑی عظمت ہے؟ خدا نے اپنی بندگی میں آل محمد پہ درود بھیجنے کا حکم دیا، شاید جلدی میں جملہ کہہ گیا، اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں، تو شاید کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اسے اس حوالے سے نہ دیکھ، شاید خدا کے ہاں خدا نے یہ طے کیا ہو، اس کی منشا اور مشیت ہو کیا کہ نماز میں آل محمد پہ درود رہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی باہر ذکر نہ بھی کرنے دے، اگر کوئی اس ذکر پہ قدغن بھی لگا دے تو نماز میں ہر کسی کو کرنا پڑے۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، اس کا معنی ہے خدا کی مشیت ہے، منشا ہے، اس نے طے کیا۔ ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، خدا نے طے کیا کہ میری عبادت میں ان پہ درود رہے، کیوں؟ تاکہ جب تک میری بندگی ہوتی رہے تب تک ان کا ذکر ہوتا رہے، جب تک۔ توجہ ہے میری بات؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، بات جو کہتے ہیں محل شاہد ہے وہ اب آ رہا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ خدا فرما رہا ہے جو میری راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، بے توجہ رہے، وہ اپنے رب کے پاس یرزقون، رزق پا رہے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ وہ کل والی یصلون ذہن میں ہے نا، یرزقون، یہ آیا سورہ آل عمران میں موجود ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں پروردگار نے صرف حیات کا ذکر نہیں کیا، زندگی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس سے اگلا جملہ بھی کہا، بل احیاء
عند ربہم یرزقون. علماء نے دو معنی کیے. ایک فرمایا یہ عند ربہم، ایک معنی یہ ہے یہ متعلق ہے احیاء ان کے. کیا ترجمہ؟ کہتے ہیں پھر ترجمہ یہ ہوگا یہ عند اللہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. کاش میری بات پہنچے. اب پاس سے مراد ایسے تھوڑے ہی ہے جیسے میں ہوں. اللہ کو جسم تھوڑے ہی رکھتا ہے. اس کا معنی ہے یہ پاس کا معنی اس کے شایان شان ہے. وہ کہتا ہے جو میری راہ میں قتل ہو جائیں ان کی زندگی میرے قرب میں ہے. کاش بات پہنچے. احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے. ایک معنی یہ علماء نے کیا. دوسرا فرمایا نہیں یوں بھی ہو سکتا ہے عند ربہم یرزقون، یہ یرزقون کے متعلق ہے. پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. دونوں میں عظمت کو آپ نے پیچھے نظر رکھنا ہے. توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی. اچھا وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. لفظ رزق سنا ہوا ہے لیکن سوال یہ جو قتل ہو گئے ان کا اس جسم عنصری سے رابطہ قطع ہو گیا نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ قطع ہو گیا. تو اب ان کا اس جسم عنصری سے رابطہ قطع ہو گیا تو رزق وہاں بھی پا رہے ہیں. تو وہ کون سا رزق ہے؟ جسم تو وہاں ہے نہیں. بھئی آپ ان کی کوئی جسمانی حیات کے قائل ہیں کہ اسی طرح اس جسم کے ساتھ عند ربہم؟ ماشاءاللہ آپ جو تردید فرما رہے ہیں درست ہے. ایسا ہی ہے. جسم تو ان کا یہاں دفن آپ نے کر دیا. زندگی کا اعلان بھی وہاں ہو رہا ہے. روحانی مانوی سے مراد ہوتا ہے مادے سے ماورا. مادے کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوں وہ مانوی. تو یہ جو جسمانی ہے یہ رزق تو یہاں کا ہے. دیکھیں جب تک میرا جسم و روح ہے مجھے یہاں کا رزق مادی جسم کے لیے چاہیے. جسم کو توانا اس لیے رکھنا ہے کہ روح کو اس جسم کی ضرورت ہے. اس لیے جب دو چیزوں میں ایک ہو گئی، یا آپ نے جسم کو خود لاگر کر لیا یا کسی نے اس پہ حملہ کیا تو جسم نے ساتھ چھوڑا تو روح پرواز کر گئی. ایسا ہی ہے نا؟ یا جسم ایک وقت معین جو اللہ کے ہاں ہے اس میں جدا ہو گیا تو سب قبول کرتے ہیں. تو انسان کو اس مادی رزق سے مراد آسان کر دو، یہ گندم، یہ جو، یہ چاول، آسان لفظوں میں جو آپ کھا رہے ہیں، اور آج کی اصطلاح میں یہ میکڈونلڈ، یہ KFC، تو یہ ساری ضرورتیں جسم کی ہیں، روح کی تھوڑی ہیں. تو وہ جو خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں تو وہاں کوئی ایسی دکانیں کھلی ہوئی ہیں؟ توجہ ہے میری بات؟ وہ کون سا رزق ہے؟ معذرت چاہتا ہوں میں بات جس رخ سے کر رہا ہوں صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے یہ مثالیں دی، ورنہ شہداء کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ رہیں. یرزقون، وہ رزق پا رہے ہیں رب سے. تو وہ رزق جو اس حیات کے بعد ہے کون سا رزق ہے؟ وہ یہ مادی رزق تو ہے نہیں. اب آئیں بات انشاءاللہ جتنی مشکل کروں آپ اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ہم یہاں پر رزق مادی کھاتے ہیں نا، یہ گندم جو جس کی مثالیں دے رہا ہوں، ان میں حیات نہیں، یہ حیات کا ذریعہ ہے. ان میں حیات نہیں، خدا نے انہیں حیات کا ذریعہ بنایا ہے. حیات ایک اس سے ماورا شے ہے، یہ ذریعہ حیات ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے ذریعہ حیات، یہ حیات نہیں. تو حیات ایک ایسی حقیقت ہے جو اس سے ماورا ہے. اب وہ رب کے پاس ہیں تو جو رزق انہیں مل رہا ہے طے ہو گیا. وہ رزق ایسا ہونا چاہیے جو ان کے شایان شان ہو، ان کی اس حقیقت وجودی سے، وجودی کہہ رہا ہوں جسمی نہیں، ان کی حقیقت وجودی سے مناسبت رکھتا ہو. تو اس کا معنی وہ رزق مادی نہیں، رزق مانوی ہے، اور اسی رزق مانوی کا نام حیات ہے. کاش میری بات پہنچے. خدا کہہ رہے ہیں اب ان شہداء کا
مجھ سے ایسا رابطہ قائم ہے کہ دائماً انہیں حیات مل رہی ہے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ سنیے گا، جو میں نے یہ ساری تمہید اس جملے کے لیے کی ہے، یہ شان قرآن نے، کلام مقدس نے شہید کی بیان کی ہے، اور اس شہید کی جو آج بھی راہ خدا میں مارا جائے. عجیب بات ہے، ایک شہید کی زندگی کا یہ دائرہ کہ وہ خدا سے رزق حیات مسلسل لے لے. اب بتاؤ شہید ہوتا کون ہے؟ تو تمام علماء کے وہ خطابات اور وہ تحریریں آپ کے ذہن میں ہیں کہ شہید کے لیے قرآنی قید ہے، فی سبیل اللہ. بھئی شہید ہوتا ہی وہ ہے جو سبیل اللہ میں ہو. تو سبیل اللہ کیا ہے؟ آپ کا آسان جواب ہوگا سبیل اللہ، اللہ، رسول اللہ، اور جن کو رسول منوائے انہیں ماننے کے بعد. چلو آسان بات کروں، شہید کے لیے اسلام شرط ہے یا نہیں؟ ایمان شرط ہے یا نہیں؟ اچھا، اسلام و ایمان سرکار دو عالم کی نبوت کے بغیر مکمل ہو جاتا ہے؟ تو پتا چلا اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں بنتا جب تک اس کی وحدانیت کے ساتھ سرکار کی خاتمیت کو قبول نہ کرے. عجیب بات ہے، جس نے سرکار کی خاتمیت کو قبول کیا وہ اس راہ میں مارا جائے تو زندگی اس مرحلے تک پالے کہ خدا خود زندگی دے. جس کے کلمہ پڑھنے والے امتی کے لیے یہ مقام ہے، اس مصطفیٰ کے لیے یہ مقام ہی نہیں ہے. توجہ ہے میری بات؟ عجیب مسلمان ہے، کیا معرفت رسول ہے، کیا معرفت سید الانبیاء ہے، کیا معرفت کا مقام ہے. اور اسے کیا کہیں کہ سرکار کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مارا جائے تو کہتے ہو زندہ ہے، اور جس کی وجہ سے زندگی ملی ہے، جس کے سبب یہ زندگی ملی ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے. مجھے بڑا پیارا جملہ لگا ایک دوست کا. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اہل سنت اور دوسرے لوگ بھی تھے. اہل سنت کے علاوہ جب دوسرے کہہ رہے تو سمجھ جائیں. تو کہنے لگا ایک بندہ، بھئی رسول زندہ ہیں. تو اس دوست نے تنزن یہ کہا، شیعہ تھا، مومن تھا، کہنے لگا نہیں، رسول زندہ نہیں، زندگی بانٹ رہا ہے. ایسے ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو جواب دو. کیوں جواب دو؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی دے. لو منبر سے کہہ رہا ہوں، علماء نے کہا لما یحییکم، یحییکم. پیچھے کہا اللہ اور اللہ کا رسول پکارے. آگے یہ نہیں کہا کہ تمہیں زندگی اللہ اور اللہ کا رسول دے. یحییکم، تمہیں زندگی دے. علماء کہتے ہیں یہ یحیی میں جو ضمیر ہے، اشارہ ہے، وہ پلٹ رہا ہے رسول کی طرف، تاکہ رسول تمہیں زندگی دے. خدا نے اپنے ساتھ پیچھے شامل کیا مصطفیٰ کو، لیکن زندگی دینے میں مصطفیٰ کا ذکر کیا تاکہ پتا چل جائے میں اللہ بھی اسے ہی زندگی دیتا ہوں جسے مصطفیٰ زندگی کی اجازت دے. متوجہ ہیں؟ انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں. لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات عطا کریں. کون؟ مصطفیٰ. کیا کب حیات عطا کریں؟ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے پکارے پکارے.
اب پکارنے کا معنی علماء نے وسیع لکھا. جواب دو. پکارنے سے مراد دین کی طرف بلائے, خدا کی طرف بلائے, تمہیں حیات کی طرف بلا رہا ہے, جواب دو, جواب دو, جواب. تو آسان سوال ہے. خدا کہہ رہا ہے جب پکارے جواب دو. تو بھئی جو مردہ ہو وہ جواب دیتا ہے, زندہ جواب. تو اگر وہ زندہ ہے, جواب دے رہا ہے, تو پھر یہ کون سی زندگی ہے جو جواب کے بعد مل رہی ہے؟ میں نے بات کہہ دی ہے. اگر پہلے ہی زندہ ہے تو پھر یہ زندگی کون سی ہے جو جواب کے بعد مل رہی ہے؟ بتاؤں فرق؟ اور آپ کو سمیٹ لی. خدا کہتا ہے یہ حیوانی زندگی ہے, یہ نباتاتی زندگی ہے. اگر اس حیوانی اور فانی زندگی سے نکلنا ہے تو مصطفیٰ کی صدا پر, پکار پر, تعلیمات پر جواب دو. پھر تمہیں اس حیوانی زندگی سے نکال کر حقیقی زندگی دے دے گا. تو اس کا معنی جو مصطفیٰ کی پکار پہ جواب دے, حقیقی زندگی اسی کے پاس ہے. تو اب جس نے پکار پہ جواب نہیں دیا وہ زندہ ہی مردہ ہے, اور جس نے جواب دے دیا وہ مر کے بھی زندہ ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیں. دیکھیں 2 دن سے حیات کا یہ معنی کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ آپ کو اور مجھے پتا چلے حیات کی حقیقت کیا ہے. ایک اور بات کہوں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, علماء فلاسفر کہتے ہیں حقیقت حیات کیا ہے. کیا؟ یہ کسی کو نہیں پتا. حیات کیا ہے, حقیقت حیات کیا ہے؟ یہ ایک ایسے مفاہیم میں ہے جو خدا اور خدا کے بندے جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مشکل بات کر دی, حیات یہ ہم زندہ ہیں. بھئی آپ زندہ ہیں, یہ جو آپ زندہ ہیں یہ زندگی کی وجہ سے زندہ ہیں. خود زندگی کیا ہے آپ کو بھی نہیں پتا. تو جب حقیقت حیات کا ہم ادراک ہی نہیں رکھتے تو پھر ہمیں کیا پتا کہ زندگی کا اس کے ہاں پیمانہ کیا ہے, اور وہ جسے یہ زندگی دے اور زندگی بھی اپنے قرب میں دے, اس کا مقام کیا ہے. تو جملہ کہ شہید کی زندگی کا یہ مقام ہے, تو سوچو جو سید الشہداء ہو. کاش میری بات پہنچے. نہیں, جملہ اور بدل دیتا ہوں. سوچو عام شہید کے لیے عمومی آیت ہے, اور جس کے لیے مصطفیٰ خصوصی طور پر فرمائے, اس حسین ابن علی کی حیات کا پیمانہ کیا ہے. نہیں, جملہ بدل دیتا ہوں. شہید بھی, بھائی بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں, میں بڑا نہیں ہوں, بات بڑی ہے. شہید بھی 2 طرح کے ہیں, ایک حی, ایک محیی. حی کا معنی ہے زندہ, محیی کا معنی ہے زندہ کرنے والا, زندگی دینے والا. لو, باقی تمام شہدائے حی ہیں, حسین شہید محیی ہے. نہیں توجہ ہوئی. حسین صرف زندہ نہیں, حسین زندگی دیتے ہیں, زندگی دیتے ہیں. میں جب بھی یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو میرے سامنے وہ تمام پہلو ہیں کہ واقعہ کربلا سے لے کر آج تک جو ظلم ہوئے, حسین ابن علی کی قبر کو مسمار کیا گیا, متوکل نے ہل چلا دیے, تو ہل چلانے والے کہاں گئے؟ بنو امیہ اور بنو عباس نے عرب و عجم پر حکومت کی, ان کی قبروں کے نشان نہیں. نہیں توجہ ہوئی. جن کے پاس تخت و تاج تھے وہ بے نشان ہو گئے. جو صحرا میں تنہا تھا آج اسی کے نام سے سب کا نام ہے. حسین حیات کے کس مرحلے پہ فائز ہے, کون سمجھے اور کیسے سمجھے؟
کہ یہ حیات کون سی حیات ہے؟ حیات ہے اسی لیے دنیا میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دنیا کے پاپولر لیڈر کی بھی جو شہرت ہے، جاذبیت ہے، کم ہوتی ہے۔ میری بات کی تائید فرمائیں گے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر دیکھ لو، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پیروکار کم ہوتے ہیں، چاہنے والے کم ہوتے ہیں۔ ہاں حسین تیری عظمتوں پہ قربان، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے تیرے عاشق بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا جاذبیت رکھ دی ہے تیرے ذکر میں بھی، تیرے نام میں بھی۔ تیرا نام آتا ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ حسین ہم سب تیرے در پہ آئے ہیں، ہمیں خیرات رزق دے، ہمیں خیرات حریت دے، ہمیں آزادی دے، اس گناہوں سے، اس نفسانی خواہشات سے آزادی دے دے، ہمیں خدا کا قرب دے دے۔ یہ سب حر بننا چاہتے ہیں، انہیں حر بنا۔ حسین ہم تیری غربت پہ قربان، اے میرا مولا حسین تیری مظلومیت پہ قربان۔ واللہ منبر پہ یہ جملے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ سے محبت ہے اور کوئی تکلف نہیں ہے، مجھ میں بالکل ہمت نہیں رہی کچھ بھی پڑھنے کی، لیکن آپ کی محبت میں اتنا پڑھتا گیا۔ چونکہ گرمی کی شدت اور آج دوپہر میں طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی، انجیکشن بھی لیا، لیکن توجہ فرماؤ، چاہتا ایک جملہ معاف فرما دینا، انشاءاللہ مصائب کے دن آ رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے اور بار بار یہ بات دل و دماغ میں آ رہی ہے، ایک جملہ اس ہستی کا کہوں جو کربلا میں شہید تو نہیں ہوا لیکن شہدائے کربلا میں شامل ہے۔ آپ اہل معرفت ہیں، آپ کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو کربلا سے دور کوفہ میں شہید ہوا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم حضرت مسلم ابن عقیل اتنے مظلوم ہیں کہ کربلا والوں سے پہلے مسلم پہ وہ سب گزری جو کربلا میں حسین اور حسینیوں پہ گزری۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ایک جملہ کسی عالم دین کا بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں مسلم کی غربت اور مظلومیت کو ایسے سمجھو، کہتا ہے کربلا میں وہ عالم کہتے ہیں کربلا والے مظلوم تھے لیکن ان کی ایک مظلومیت کم تھی، کیا؟ وہ گھر سے دور تھے، گھر والوں سے دور نہیں تھے۔ مسلم گھر سے بھی دور، گھر والوں سے بھی دور۔ لو میں جیسا کہ عرض کیا ہے اب جتنی میری ہمت ہوگی وہیں ختم کر دوں گا، اور آپ نے محسوس نہیں کرنا، ایک جملہ ہی کافی ہے اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ میں حضرت مسلم کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، صرف حق ادا کرنا چاہتا ہوں ایک ذکر سے۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، دعا کرو، دعا کرو، کیا دعا کرو؟ کوئی شریف کمینوں میں تنہا نہ رہ جائے۔ دعا کریں کوئی شریف کمینوں میں تنہا نہ رہ جائے، اور تنہا رہنے والا بھی بنی ہاشم کا غیرت مند ہو۔ کوفہ کی گلیاں ہیں اور مسلم ہیں، ایک دروازے کے سامنے تھک کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک خاتون آئی اور در پہ کھڑے ہو کے ایک صدا دی، کون ہو؟ رات کی تاریکی میں میرے گھر کے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں آپ توجہ ہے، کتنا تلخ سوال ہوتا ہے، اس طرح کا سوال کتنا تلخ ہے کہ چند دن پہلے جس کی بیعت کی گئی ہے۔ سنیں گے حضرت مسلم نے کہا پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینہ۔ مدینے کا نام آنا تھا، تاریخ نے لکھا کہ یہ مومنہ ہے، نام توہ ہے، تڑپ گئی، کہنے لگی حسین کا سفیر،
حسین کا وکیل میرے در پہ، اب وہاں کھڑے نہ ہوں، اندر آ جائیں۔ علماء لکھتے ہیں اس گھر میں ایک شب قیام کیا، میں تفصیلات ذکر نہیں کر رہا، ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے یہ ذکر کیا۔ کہتے ہیں شب اسی گھر میں گزاری، فجر کے وقت کسی نے جاسوسی کی بات، کہتے ہیں اس کا بیٹا تھا، جب فوج اشقیا آئے، سپاہی آئے اور گھر کو گھیرنے لگے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں حضرت مسلم کے کانوں میں آئی۔ ایک دفعہ اٹھے اور یہ کلمہ استرجاع جاری کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تلوار ہاتھ میں لی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ سنیے گا، توآ سامنے آئی، کہنے لگی حسین کے سفیر ہو، وکیل ہیں، میرے دل میں بطول کی عزت اور مقام ہے، باہر نہ جائیں، ادھر ہی کھڑے رہے، جو آئے گا ایک ایک کر کے انہیں قتل کرتے جائیں، فنار کرتے جائیں، آپ بچے رہیں گے، سنیں گے۔ کہا مومنہ تو صحیح کہہ رہی ہے، تیری محبت کا تقاضا یہی ہے، لیکن میں کیا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی تیرے گھر میں کوئی نہ محرم میری موجودگی میں آ جائے، بس زحمت ختم۔ مسلم یہ 9 ذی الحجہ ہے، کوفہ ہے، ایک مومنہ کا گھر ہے، آپ کو نامحرم کا آنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ جانے شام غریبہ میرا مولا سجا۔ زینب نے تڑپ کے کہا سجاد میری طرف دیکھو، میرا برہنہ سار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، 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 محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں۔ قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی خزاں چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں۔ کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز دے دینا، کہاں ہو تم علی اکبر ذرا آواز دے دینا، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں۔ زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا،
زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا ہے علی اصغر کو شاہ نے تیرے داماں میں، سلایا ہے علی اصغر کو شاہ نے تیرے داماں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہے ساما میں، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہے ساما میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زندہ میں، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زندہ میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں ساما میں، علی کی بیٹیوں کی چادریں آئی ہیں ساما میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، محمد کے گھرانے پر یہ کیسا انقلاب آیا، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زندہ میں، علی کی بیٹیاں اور شام کے تاریک زندہ میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، یا حسین
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی تسۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا حجت ابن الحسن، یا قائم المنتظر المہدی.